السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 4 عظیم رہنما کا بچپن۔ اہم الفاظ: اچاٹ، مسلسل، منتخب، نمودار۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ محمد علی سے چھوٹے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ان کے نام رحمت، مریم، احمد علی، شیری، فاطمہ اور بندے علی تھے، لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھی۔ محمد علی کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا تھا۔ وہ اپنے ہم جولوں میں بڑا مقبول تھا۔ کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بدولت محمد علی مشہور تھا۔ دوسرے بچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ چاہیے کہ والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے، لیکن محمد علی کی مسلسل ضد پر وہ اسے اپنے دفتر لے جانے لگے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی نے اپنے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا، ابا جان، مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ محمد علی وہ بہت پریشان ہو گئے۔ میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں۔ محمد علی نے کہا۔ والد نے کہا، دیکھو بیٹا، زندگی کو سمجھنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ ابا جان، وہ کون کون سے راستے ہیں؟ محمد علی نے پوچھا۔ ایک یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی دانش پر تجربے پر بھروسہ کریں، ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کریں۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے ابا جان؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں، چاہیے غلطیاں کریں، لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ کم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا اور جب اسکول گیا تو بالکل بدلا ہوا بچہ تھا۔ اب وہ اپنے ہم جماعتوں سے کس طرح بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنا سبق محنت سے یاد کرتا اور رات دیر تک دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ محمد علی اپنے دوست کریم قاسم کے ساتھ گھوڑ سواری کرنے جاتا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں، درختوں کا حال بھی ایسا ہے، انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ ان کو دیکھ کر محمد علی نے بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ پھر محمد علی اعلیٰ تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا۔
اس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلمان نے اسے اپنا لیڈر منتخب کیا اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم سب اپنا قائد کہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا اسے بے مثال رہنما مانتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جس کی بدولت آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد قوم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ آئیں، مزید جانیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔